اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دینے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتے آدمی کے بھیس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آدمی سمجھ کر ایک موٹا تازہ بچھڑا بھون کر لائے اور کہا، کھائیے۔ فرشتوں کو بھلا کھانے پینے سے کیا غرض، ان کی غذا تو عبادت ہے۔ انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کھاتے کیوں نہیں، آدمی ہیں تو کھانے سے انکار کیوں، اور اگر فرشتے ہیں تو کس غرض سے آئے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ فرشتوں سے کہنے لگے، آپ کھاتے کیوں نہیں، اور جی میں ڈرتے جاتے تھے، آخر کہنے لگے کہ آپ سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے بولے، آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ہوشیار لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں جن کا نام اسحاق ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اسحاق کے بھی ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اور ہاں، دو مقصد سے آئے ہیں، آپ کو بشارت دینا تھی اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنا ہے۔ حضرت سارہ کہیں پیچھے کھڑی سن رہی تھیں، وہ یہ بشارت سن کر ہنس پڑیں، کہنے لگی، خوب، میں بوڑھی اور میرے خاوند بھی بوڑھے، لڑکا کیسے ہوگا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے بولے، آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں، آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش، تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا۔ اس قوم میں تو لوط بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قوم پر کیسے عذاب آئے گا؟ فرشتے بولے، ہم سب جانتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچا لیے جائیں گے۔ ہاں، لوط کی بیوی ضرور عذاب میں گرفتار ہوگی، وہ قوم کے ساتھ ہے، زندگی میں بھی ساتھ رہی اور مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی، اس کا حشر قوم ہی کے ساتھ ہوگا۔ اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ عذاب نہ آئے، عذاب تو آ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف چلے، بہت خوبصورت کمر عمر لڑکے بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے، کہا کہ مہمان آئے ہیں، قوم کو اگر خبر ہو گئی تو ابھی دوڑی ہوئی آئے گی اور ان کو ہم سے طلب کرے گی، پھر کیا ہوگا، میرے مہمانوں کی ہتک ہوگی، میں ان کو کیسے بچاؤں گا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور بہت بری تھی، قوم سے جا کے لگا آئی کہ میرے یہاں بہت خوبصورت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ قوم دوڑی ہوئی آئی اور لڑکوں کو طلب کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حاضر ہیں اور یہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ قوم، کچھ تو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اگر تمہیں میرے مہمانوں کا خیال نہیں ہے تو میری رعایت کرو۔ اے قوم، کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں جو میری بات مانے؟ قوم نے کہا، اے لوط علیہ السلام، تم ہماری عادت کو جانتے ہو اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش ہم کو تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کوئی ایسا زبردست ہوتا جس کے سہارے تم سے مقابلہ کرتا یا کسی مضبوط پناہ کی جگہ جا بیٹھتا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کس طرح اپنے مہمانوں کی عزت بچائیں اور کیا کریں، کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی اور گھبراہٹ حد سے زیادہ ہو گئی۔ تو نے کہا، اے لوط علیہ السلام، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان خبیثوں کی کیا مجال ہے کہ ہم تک پہنچ جائیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تک پہنچنا تو بہت محال ہے، آپ مطمئن رہیں، ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں، آپ یہ کیجئے کہ رات ہی رات اپنے گھر
تمام گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور تمام اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجیے کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ آپ کی بیوی ضرور دیکھے گی، پھر وہ عذاب میں گرفتار بھی ہوگی۔ صبح ہوتے ہوتے یہ سب عذاب کی نظر ہو جائیں گے اور صبح کچھ دور بھی نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ معمولی بات نہیں، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس بستی کو آسمان تک اٹھا کر پٹخ دیا، پھر اللہ کے حکم سے ان پر نشان کیے ہوئے پتھر برسے، جس سے پوری بستی اور ساری قوم آن کی آن میں ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے مالا مال فرمایا، ان کو اس بری بستی سے نجات دے کر اپنی رحمت میں داخل کیا۔